میری یہی گزارش ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دیں، اپنے اللہ پہ اپنا توکل جو ہے اس کو قائم رکھیں۔ یہ زندگی، یہ بیماریاں، یہ خوشیاں سب آئیں گی اور چلی جائیں گی، لیکن اس زندگی کا ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں آخرت کی زندگی سوچیں۔ یہ زندگی تو آج ختم ہو جائے گی، آج نہ ختم ہوئی تو کل ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا سٹیپ، کوئی ایسا لفظ بھی نہ نکالیں جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ تو میرے اپنے تمام بھائیوں سے گزارش یہی ہے جو لوگ سن رہے ہیں، کہ اپنی کسی بھی بیماری، کسی بھی مجبوری کو اپنے ذہن پہ نہ سوار ہونے دیں، اپنے اللہ کے اوپر پورا توکل، پورا بھروسہ کریں، میدان عمل میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس طرح اس اللہ نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کی بھی مدد کرے گا۔ السلام علیکم۔ زندگی میں بہت عجیب سے واقعات پیش آتے ہیں، بہت عجیب و غریب ہم چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، پہلے کبھی نہیں سنا ہوتا۔ ایسے واقعات، ایسی چیزوں کو ہم عجائب کہتے ہیں، یعنی کہ عجوبہ۔ معجزہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام ہو رہا ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزات آج کل بھی ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جو 8 سال سے پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا ہے، اس کو کینسر ہے لنگز کا۔ 4 سال پہلے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب آپ کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے پوری طرح، 100% پھیپھڑے اس کے خراب ہو چکے ہیں، تو جناب ایسے مریض کو ہم کیا کہیں گے جو ابھی تک جی رہا ہے، اپنے کام، اپنے روزمرہ زندگی کے سارے کام سر انجام دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے، اور اسی کی دیکھیں، اس کی بڑائی ہے یہ سب، کہ یہ ایسے کام اللہ تعالیٰ کرواتا ہے لوگوں سے، اور ایسے لوگ ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق آموز ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کے ایک ہونے کو، اس کی طاقت کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے۔ میں ملا ہوں جناب محمد طارق صاحب سے، جو ایک کورئر کمپنی کے ملازم ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ کام کے سلسلے میں کورئر کمپنی میں ایک فرنچائز پہ مجھے جانا ہوا، تو وہاں پر مجھے یہ طارق صاحب ملے، جنہوں نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ مجھے لنگز کا کینسر ہے اور آخری سٹیج چل رہی ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں سن کر بہت حیران ہوا۔ میں نے سوچا ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے بارے میں تھوڑا کچھ جانیے۔ تو میری ان سے جو گفتگو ہوئی ہے میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، چلیں آئے سنتے ہیں۔ محمد طارق صاحب یہ کورئر سروس میں کام کر رہے ہیں، ان کی زبانی ہی سنتے ہیں یہ ان کو کیا مسئلہ ہے اور یہ ان کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو یہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد طارق ہے، اور بیماری سے پہلے تو میرا اپنا ایک چھوٹا سا بزنس تھا، آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کا کام کرتا رہا ہوں میں، اور اس کے علاوہ ایک دو دوسری پرائیویٹ کمپنیز میں کام کیا۔ گزشتہ کوئی 5-7 سال سے میرے لنگز میں پرابلم ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ میرے دونوں لنگز جو ہیں وہ 100% ختم ہو گئے۔ لنگز فائبروسس یعنی لنگز کینسر، اینڈ یہ وقت تقریباً گزشتہ کوئی 3-4 سال سے ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا، ان کا جب آپ کا کوئی نہ ہم کوئی آپریٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کا علاج ہے، کچھ میڈیسنز ہیں وتھ اسٹیرائڈ، وہ ریگولر اب میں لے رہا ہوں جس طریقے سے بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ پریشانی الحمدللہ کوئی بھی نہیں، مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا کہ جو زندگی ہے انہی چیزوں کا نام ہے۔ اگر میں اپنی بیماری کو لے کے بیٹھ جاتا ہوں، یا میں سوچوں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو پھر شاید سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، جو لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دیں۔ میں نے آج تک نہیں کبھی سوچا، دوست ہیں، بھائی ہیں، آئے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ چلیں اگر کسی کو میری بات سے کوئی حوصلہ مل سکتا ہے، تو اس میں اس طرح یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی چیز کو اپنے حاوی نہ کریں۔ میں بیمار نہیں ہوں، ڈاکٹرز کہتے ہیں نا بیمار ہوں، لیکن میں نہیں خود کو سمجھتا کہ میں بیمار ہوں۔ الحمدللہ میری بچی DPT میں اس وقت پڑھ رہی ہے، بیٹا میرا وہ بھی اس وقت پڑھ رہا ہے۔ کس طریقے سے سروائیو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ میں بھی نہیں جانتا، میرا اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے، اور جو میری تکلیف ہے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس تکلیف کو میں نے اپنے پہ حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں ڈے اینڈ نائٹ، صبح 9 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک میں کام کرتا ہوں،
چاہے میرا بیٹھنے کا ہی صرف کام ہے، لیکن اس میں مجھے چلنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے۔ چلنے میں جو دوست یہ سن رہے ہیں وہ جان لیں، لنگس فائبروسس کا جو پیشنٹ ہے وہ چل نہیں سکتا زیادہ، چلوں گا مجھے سانس چڑھ جائے گا، اس کی وجہ سے میں کوئی کام زیادہ ہیوی نہیں کر سکتا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ پہ یہی توکل ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں اور ان کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو میں تو اپنے بچوں کو، اپنی میسز کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو بیفور ٹائم پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کی کیا کنڈیشن ہے، اور مجھے قطعاً اس میں کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کل میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک پالا ہوا ہے، مجھے سنبھالا ہے، میری اولاد کو سنبھالا، میں نے نہیں سنبھالا، نہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں چھوٹی سی ایک آپ کو ایک مثال سنانا چاہوں گا۔ اس بیماری سے پہلے مجھے ایک اور بیماری ہوئی، وہ ہڈیوں کی بیماری ہے۔ حالات کافی زیادہ خراب تھے، مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپریٹ ہوا میرا، اپنے گھر کے برآمدے میں لیٹا ہوا تھا، اس وقت میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، ہارڈلی 8-10 سال کا۔ میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ یقین جانے 1 سیکنڈ کے ہزاروں لمحے میرے رب نے میرے ذہن کو کھٹکا دیا، مجھے کہا تو زندہ ہے، تو اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، تو اپنے مرنے کی بات کی سوچ رہا ہے۔ وہ دن اور یہ دن میں نے ہر مشکل، ہر پریشانی کو اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا، کیونکہ زندگی کا اثاثہ ہیں یہ چیزیں۔ جب ہم مر جائیں گے وہاں کی زندگی کیسی میں نہیں جانتا، لیکن یہ تکلیفیں زندگی تک ہی ہیں۔ اگر آج زندگی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، آپ کو اپنے عزیز و اقارب سے کچھ ایسے مطلب کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی میرے سے یہ پوچھے کہ میں کیسے سروائیو کر رہا ہوں، میرے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، میں شاید اس سوال کا جواب کسی کو بھی نہ دے سکوں۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس خالق کائنات نے میرے جو سفید پوشی کا بھرم ہے وہ بھی قائم رکھا۔ تو ہر جگہ کوئی شخص کہیں بھی کسی بھی لمحے شرمندہ نہیں ہوں۔ میں اپنے اولاد کو میں یہی کہتا ہوں، مسز کو کہا کہ اگر میری آنکھ آج بھی بند ہوئی تو ایک الحمدللہ سمجھ مجھے ایک ہے، میرے پہ قرضہ نہیں ہے کسی کا، میں مقروض بھی نہیں اللہ نے مجھے ہونے دیا، میڈیسنز ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دیں، اپنے اللہ پہ اپنا توکل جو ہے اس کو قائم رکھیں۔ یہ زندگی، یہ بیماریاں، یہ خوشیاں سب آئیں گی اور چلی جائیں گی، لیکن اس زندگی کا ہم سوچ رہے ہیں، آخرت کی زندگی سوچیں۔ یہ زندگی تو آج ختم ہو جائے گی، آج نہ ختم ہوئی تو کل ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا سٹیپ، کوئی ایسا لفظ بھی نہ نکالیں جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ تو میرے اپنے تمام بھائیوں سے گزارش یہی ہے جو لوگ سن رہے ہیں کہ اپنی کسی بھی بیماری، کسی بھی مجبوری کو اپنے ذہن پہ نہ سوار ہونے دیں، اپنے اللہ کے اوپر پورا توکل، پورا بھروسہ کریں، میدان عمل میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس طرح اس اللہ نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ آپ نے کیسا انسان ہے یہ، کیسے اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ تعالیٰ اپنی طاقت ہمیں دکھا رہا ہے کہ جس کے پھیپھڑے بالکل ناکارہ ہیں وہ بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ 4 سالوں سے اس کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو طارق صاحب ہیں، انہوں نے مجھے آف کیمرہ ایک بات بتائی کہ جی میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ جب پاکستان میں موبائل آیا تو کہتے سب سے پہلے میں نے موبائل خریدا، کہتے میرے حلقہ احباب میں، عزیز و اقارب میں، کہتے میرے پاس پہلا موبائل تھا وہ، اور اس کے بعد کہتے جب گاڑیاں آئیں تو میرے حلقہ احباب، عزیز و اقارب میں پہلی گاڑی میں نے لی بڑی والی۔ تو کہتے میرے پاس پیسہ بہت تھا، لیکن اب دیکھیں، یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کیسے کیسے شخص کو کیسی جگہ پہ بٹھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ بڑائی ہے، اس کی عظمت ہے۔ دعا گو ہونا چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی اچھی نعمتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں، ہمیں تو
جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ بہت کم ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز. تو جناب یہ ایک انسپائریشنل سٹوری تھی آج کی, انسپائریشنل موٹیویشنل, کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. ہمیں ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی بھی مصائب ہمارے سامنے آ جائیں, ہمیں ان سے لڑنا چاہیے. ہمیں یہ ایسے لوگ, ایسی باتیں ہمیں ہمت دیتی ہیں. ہمیں بہت کچھ ان لوگوں سے ملتا ہے, اور یہ لوگ تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. آپ کی اسٹوری کیسی لگی مجھے اپنے وقت میں سے چند سیکنڈ نکال کے کمنٹس میں بتا دیجئے گا ضرور, اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں, شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ, تاکہ ان تک یہ انسپائریشن سٹوری ضرور پہنچے. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل